الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آنے والی کس سے ٹالی جائے گی آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جانے ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ کے دن خاک ڈالی جائے گی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی اللہ رب العزت کا یہ بھی کرم ہے اللہ رب العزت نے ہمیں شان والے نبی کا امتی بنایا مقام والے نبی کا امتی بنایا عظمت والے نبی کا امتی بنایا اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اللہ پاک اللہ چاہتا ہمیں جانور بنا دیتا گدھا بنا دیتا ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیتے اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا تو میرے بھائیوں انسان بنایا اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے وَلَا يُظْلَمُ رَبُّكَ أَحَدًا کوئی بھی کام ہوتا ہے اللہ کہتا ہے میں متشدد نہیں ہوں میں کریم ہوں میں رحیم ہوں اللہ رب العزت نے دنیا امتحان گاہ ہے یہ سیر گاہ نہیں تسبیح گاہ نہیں یہاں کے ایک ایک پل ایک ایک لمحے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا اللہ نے ہمیں شان والے نبی کا امتی بنایا مرنا ضرور ہے پتا چلا مرنا ضرور ہے لیکن موت کے منکر ہیں کیوں اگر موت کا
یقین ہو تو بندہ داڑھی نہیں مڈاتا، اگر موت کا یقین ہو سنت رسول کو کٹا کٹا کے گندے نالیوں میں نہیں پھینکتا۔ وہ مسلمانوں مبارک ہو داڑھیوں والوں، داڑھی رکھنے کا ثواب اللہ پاک ہر وقت نصیب فرماتا ہے، ہر وقت اس کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک بات اور میں پہنچاتا ہوں، بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور داڑھی بھی کٹاتا ہے تو نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے، داڑھی مڈانے کا کٹانے کا گناہ الگ ہے۔ آدمی داڑھی رکھے ہوا ہے، کام بھی کر رہا ہے، کھیت میں ہے، زراعت میں ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے، اس کو ہر وقت ثواب ملتا ہے۔ کیا ثواب ہے؟ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر نیت شہید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں ایک سنت میری زندہ کرتا ہے اس کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ آج مرنا ضرور ہے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، مرنا ضرور ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، مرنا ضرور ہے، ہم شان والے نبی کی امتی ہیں، سنت رسول کو چہرے پر سجاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندے کو قرآن کریم کلام اللہ قرآن مجید میں چیلنج فرما دیا، میرے بندے دنیا میں آنے کے بعد کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، حج نہیں کریں گے، اماں کا ادب نہیں کرتے، اذان کا ادب نہیں کرتے، ابا کا ادب نہیں کرتے، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، سفید بالوں والوں کا ادب نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں بادشاہ موت سے بچائے گا، وزیر بچا لے گا، امیر بچا لے گا، کبیر بچا لے گا، جاگیردار بچا لے گا، پیر بچا لے گا، کوئی ایم اے ضرور بچا لے گا، کون صدر بچا لے گا، ناظم صاحب موت سے ضرور بچا لیں گے، صدر صاحب موت سے بچا لیں گے، مال بچا لے گا، کوٹھی بچا لے گی، وہ کوئی بھی موت سے نہیں بچا سکتا۔ پروردگار عالم نے اپنے بندے کو چیلنج فرما دیا، تو میرے بندے دنیا کے بادشاہوں کو بلاؤ، وزیروں کو بلاؤ، امیروں کو بلاؤ، کبیروں کو بلاؤ، جاگیرداروں کو بلاؤ، پیر بھی آ جائے، بزرگ بھی آ جائے، وہ ساری دنیا کے ریال جمع کر لو، ڈالر جمع کر لو، درہم دنانیر جمع کر لو، وہ ساری دنیا کے قبضے گروپ بھی آ جائے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے آ جائیں، بڑے بڑے ظالم آ جائیں، بڑے بڑے جابر آ جائیں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا میرے بندے بادشاہ بھی، وزیر بھی، امیر بھی، کبیر بھی، جاگیردار بھی، پیر بھی، پیسہ بھی، ریال بھی، ڈالر بھی، امریکہ والے بھی، سعودیہ والے بھی، کوئی بھی موت سے نہیں بچا سکتا۔ وہ فرشتے بھی، اماں جی کو موت آ رہی ہے، ابا جی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، خوبصورت بیوی دنیا سے جا رہی ہے، نوجوان بیٹا دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، مربوں کا مالک دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، سب جمع ہو کے سب زبردستی زور لگاؤ، طاقت آزماؤ، بادشاہ زور لگائے، ظالم زور لگائے، برادری زور لگائے، علاقے کے آدمی زور لگائے، یار زور لگائے، جگری یار زور لگائے، سب کے سب مل کے جمع ہو کے زبردستی اللہ کے بارگاہ میں کسی کے لیے ایک سانس تو خرید کر دکھاؤ۔ بڑے بڑے لوگ پیسہ والے امریکہ علاج کرانے جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جو ہونی تھی اللہ کی مرضی۔ اللہ کہتا ہے نہیں میرے بندے، اپنی زندگی میں مان لے، تندرستی میں مان لے، میرا حکم چلتا ہے، مرضی میری چلتی ہے۔
فرمایا میرے بندے کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، وہ ہیرا پھیری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، رشوت نہ کھائیں، شراب نہ پیئیں، گزارا نہیں ہوتا، شراب نہ بیچیں، گزارا نہیں ہوتا، لوگوں کا خون نہ پیئیں، گزارا نہیں ہوتا، لوگوں کے چمڑے نہ ادھیڑے، کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ پاک فرماتا وہ میرے بندے، اماں کے پیٹ میں تمہیں کس نے رزق دیا؟ فرمایا میرے بندے اماں کے پیٹ میں تمہیں کس نے کھانا دیا؟ فرمایا او میرے بندے ذرا خیال تو کر، کس نے تجھے بنایا؟ کس چیز سے بنایا؟ او میں تیرا رب، میں پالنہار ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں نے تجھے بنایا، او تیرے لیے بنایا، میں رب العالمین کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں پروردگار عالم نے تجھے خود بنایا۔ فرمایا میرے بندے کس چیز سے بنایا؟ سونے سے نہیں، چاندی سے نہیں، وہ اعلیٰ قسم کے پانی سے نہیں، گندے پانی سے کتنا خوبصورت بندہ بنا دیا۔ من ماء مہین، گندا پانی، ناپاک پانی، نجس پانی، انسان جنبی ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں او میرے بندے میری کاراگری تو دیکھ، میں کتنا بڑا کاریگر ہوں، میں کتنے بڑا بنانے والا ہوں، او میں رب کتنا بڑا رب، میں پروردگار عالم نے کتنی پیاری آنکھیں بنائی، کتنے پیارے لب بنائے، رخسار بنائے، پیشانیاں بنائی، آپس میں قربان ہوتے پھرتے ہو، قتل ہوتے پھرتے ہو، کون ہے بنانے والا؟ من ماء مہین، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ فرمایا میرے بندے تو ذرا خیال تو کر، کہاں پل کے آیا؟ تو گندے پانی کی شکل میں تھا، اماں کے پیٹ میں آیا، جمع ہوا خون بنایا، لوتھڑا بنایا، وہاں بھی تیرے رزق کا انتظام کیا۔ او میرے بندے ذرا خیال تو کر، اماں کے پیٹ میں بھی تیرا رزق کا انتظام کیا۔ وہ میرے بندے تو جانتا ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ مشین بھی کہتی ہے اماں کے پیٹ میں بچہ موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم نے تو اماں کے پیٹ میں موجود تھا، ایک ادھیرا نہیں، جھلی کا ادھیرا، رحم کا ادھیرا، اماں کے پیٹ کا ادھیرا، تین ادھیروں میں میں پروردگار عالم نے تجھے رزق عطا فرما دیا۔ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث۔ او میرے بندے تو اماں کے پیٹ میں موجود تھا، تین ادھیرے تھے، جھلی کا ادھیرا، رحم کا ادھیرا، اماں کے پیٹ کا ادھیرا، تیری ننھی سی جان تھی، اماں خود نہیں جانتی تھی میرے بچے کو بھوک لگی ہے، ابا نہیں جانتا، ڈاکٹر نہیں جانتا، یار نہیں جانتا، جگری یار نہیں جانتا، دوست نہیں جانتا، بادشاہ نہیں جانتا، پروردگار عالم فرماتے میں جانتا تھا، میں پروردگار عالم نے اماں کے پیٹ میں تیرے لیے رزق کا انتظام فرما دیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الگ الگ صورتیں بنائی، جتنے لوگ موجود ہو اس علاقے کے ہر بندے کی شکل الگ ہے، بڑھیا کے لوگوں کی شکل الگ ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ پاکستان کے لوگوں کی شکل الگ ہے، بھائیوں کی شکلیں الگ ہے، بہنوں کی شکلیں الگ ہے، ابا کی شکل الگ ہے، برمیوں کی شکل الگ ہے، عربیوں کی شکل الگ ہے، ایران عراق والوں کی شکل الگ ہے۔ کون ہے بنانے والا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔
وہ کون ہے آنکھیں بنانے والا؟ وہ کون ہے پیشانی بنانے والا؟ وہ کون ہے دماغ بنانے والا؟ وہ کون ہے رخسار بنانے والا؟ وہ کون ہے حیاتی دینے والا، زندگی دینے والا، پیاری بیوی دینے والا، خوبصورت بیٹا دینے والا، حیاتی دینے والا، ہوا دینے والا، پانی دینے والا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، آج ہم نے تو اپنے رب کو اپنے جیسا بھی نہیں جانا، اپنے سے اچھا تو کیا جانیں گے؟ ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، دور کا سفر کر کے آیا مرید ہونے کے لیے، اور آ کر کہنے لگا کہ پیر صاحب مجھے کوئی وصیت نصیحت فرما دیجئے۔ اللہ والے نے کہا یہی وصیت ہے کہ اپنے اللہ کو اپنے سے اچھا سمجھ، اپنے کو اپنے اللہ کو اپنے سے اچھا سمجھ۔ وہ کہنے لگا، اس کا میں بڑا نام سنتا تھا، بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے اللہ والے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے اللہ کو اپنے سے اچھا سمجھ؟ کیا میں اتنا بھی نہیں کرتا ہوں؟ سمجھ گئے پیر صاحب کہ انہوں نے میری بات کی قدر نہیں کی۔ مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ایک مؤذن تھا، مسجد کا مؤذن۔ میرے بھائیوں، جو مسجد کا خادم ہو وہ اللہ رب العزت کے گھر کا خادم ہے، احکم الحاکمین کے دربار کا خادم ہے۔ اس مؤذن کے پاس ایک آدمی آیا، مسافر آیا، کہنے لگا میں مسافر ہوں، مجھے مؤذن صاحب نے اس کی بڑی خدمت کی، کھانا دیا اور کہنے لگا یہاں رات ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ کچھ ضرور بات ہے، وہ مسافر چلے گئے، رات میں 12-1 بجے آئے، دیکھا کہ مؤذن نے مسجد بند کر لی اور بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ کہتے ہیں مسجد میں اندھیرا تھا، جب اللہ کہتے تھے مسجد میں اتنی ٹیوب لائٹ لگ جاتی تھی، اتنی روشنی ہو جاتی تھی کہ مسجد کی کڑی شمشیر میں فجر کے بعد کہنے لگے پیر صاحب، مؤذن صاحب آپ تو چھپا رہے تھے، میں سمجھ گیا آپ بہت بڑے نیک آدمی ہیں، میرے لیے کوئی اچھی دعا کر دیجئے۔ کہنے لگے اللہ آپ کو بندہ بنا، اللہ آپ کو بندہ بنا دے۔ وہ کہنے لگا پہلے میں جانور تھا، یہ مسجد بازار کے بیچ میں تھی، قریب بازار چل رہا تھا، اس اللہ والے نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی۔ کہنے لگے دیکھو بازار میں کیا چل رہا ہے۔ وہ کہنے لگا میں حیران رہ گیا، لوگ چل رہے تھے لیکن جانوروں کی شکل میں چلے۔ اب اس کی قدر کی کہ اپنے آپ کو دیکھا تو بیدہ محسوس کیا، اب اس کو احساس ہوا اس بات کا کہ ہم انسان ہے ہی نہیں، ہم انسانی شکل میں درندے ہیں، پرندے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ جس کو میرا قرآن سننا اچھا نہیں لگتا، جس کو میرا قرآن پڑھنا اچھا نہیں لگتا، جس کو میرا قرآن دیکھنا اچھا نہیں لگتا، وہ انسان ہے ہی نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ مثل جانوروں کے ہیں، چوپایوں کے ہیں، درندوں کے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کو چیڑتے پاڑتے ہیں۔ عشاء کے بعد مسافر جی کہنے لگے پیر صاحب مجھے اجازت دو، اب میں جاتا ہوں۔ پیر صاحب نے فرما دیا رات ٹھہر جاؤ، صبح فجر کی نماز پڑھ کے چلے جانا۔ فجر کے بعد پیر صاحب نے ناشتہ لذیذ ناشتہ پہ جا، ابھی
رہا تھا کر دیا عالم نے بہترین پروردگار سوال کرتا ہوں اور کہنے میں جاتا ہوں یاد رکھنا بحث میں آ گیا غصے میں آ گیا کہنے لگا کیا میں اپنے رب کو اپنے سے اچھا یا اپنے جیسا نہیں جانتا ہوں پیر صاحب نے کہا اچھا اپنے رب کو اپنے جیسا جانتا ہے ابھی اللہ نام پہ فقیر آئے کا ناشتہ کر رہے تھے اللہ نام پہ سوال کیا اگر اپنے رب کو اپنے جیسا جانتا ایک پوری دے دیتا ایک پراٹھا دے دیتا وہ مانگا خود رب کے نام پر خود اچھا کھانا کھا گیا اور رب کے نام پر سوکھی روٹی دے دیا ہم کیا رب العالمین کو سمجھیں گے کیا ہم موت کی تیاری کریں گے کیوں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہم نے رب العالمین کی اہمیت کو سمجھا ہی اور کیا کہتے ہیں زمانہ بدل گیا کسی سے کہو بھائی قرآن کی تلاوت کرو کیا حافظ جی وہی بات بار بار کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو 1400 سال والی پرانی بات میرے بھائی اللہ کہتا ہے نہیں میرے بندے تیری خام خیالی ہے سب کچھ وہی ہے زمین وہی ہے آسمان وہی ہے چاند وہی ہے سورج وہی ہے سبحان ربی الاعلی کہنے والے راتوں کو اللہ اللہ کرنے والے سر سجدے میں رکھ کر اللہ اللہ کرنے والے دنیا سے اٹھ گئے فرمایا اللہ والا کہتا ہے کچھ نہیں بدلا سب کچھ وہی ہے تو بدل گیا تیرا مال بدل گیا فرمانے لگے زمین بدلی زمان بدلا مکی بدلی مکان بدلا نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا سب کچھ وہی ہے تو بدل گیا تیرا مال بدل گیا آج بھی نماز وہی ہے پڑھ کے تو دیکھ آج بھی قرآن وہی ہے قریب آ کے تو دیکھ زمانے کی روش بدلی زمین و آسماں بدلا نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا آج بھی قبر میں قرآن کام آتا ہے آج بھی قبر میں نماز کام آتی ہے او میرے بھائیوں اللہ کے رسول کا فرمان ایک سچا ہے ایک ایک پورا ہو کر رہے گا اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے اتنی تباہی ہو جائے گی میری امت میں اتنی تباہی ہو جائے گی اتنے معاشرے گندے ہو جائیں گے کہ صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا شام کو جنازہ کافر کا اٹھے گا ارشاد فرمائے امام الانبیاء سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ گھر گھر سے گانے کی آواز آئے گی میرے نبی کا فرمان اتنا صادق ہے اتنا سچا ہے کہ گھر گھر سے نہیں جیب جیب سے گانے کی آواز آ رہی ہے میرے بھائیوں ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے ہم جانے یا نہ جانے موت آنی ہے تم بھول جاؤ الگ بات ہے موت نہیں بھولے گی وہاں پہ تمہارا دنیا سے گئے تو پوچھا جاتا ہے کیا چھوڑ کر مرا لیکن وہاں پہ تمہارا اعمال کام آئے گا اگر تم نے نیک عمل کیا ہوگا تو وہ کام آئے گا اگر تم نے بدی کی ہوگی تو وہاں پہ حسب و نسب نہیں چلے گا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں میں فلاں کا نواسا ہوں وہاں اعمال دیکھا جائے گا جیسا اعمال ہوگا ویسا تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنا دے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے